السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا۔ جس انسان نے کسی کو قتل کیا، جس کو قتل کیا گیا ہے وہ کسی کا قاتل نہیں تھا اور زمین میں اس نے کوئی فساد بھی برپا نہیں کیا تھا، اس کو بے قصور مارا گیا، تو ایسے انسان کا قتل ایسے ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے قاتل نے تمام انسانیت کا قتل کیا ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس انسان نے کسی کو زندہ کیا، کسی کو معاف کر دیا، زندگی بچائی، گویا اس نے تمام انسانیت کو بچایا ہے۔ تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کسی مسلمان کو اگر کسی نے ناحق قتل کر دیا ہے تو اس قاتل نے تمام انسانیت کا قتل کیا ہے، تمام مسلمانوں کا وہ قاتل ہے، تو قتل اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خالداً فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد لہ عذابا مہینا۔ جس انسان نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے انسان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اور ایسے انسان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، وہ انسان جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ تو قاتل کے لیے اتنی بڑی سزا ہے۔ تو ایسے حادثات ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، دوسرا جو ہے ہماری بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہم جو ہے احتیاط نہیں برتتے، سیکورٹی اچھی طرح جو ہے ہم نہیں وہ اختیار کرتے۔ تو تمام سکول و کالج کے اندر جتنا ہو سکے سیکورٹی کا اہتمام کیا جائے، بچوں کی حفاظت کی جائے۔ اور اسی طرح یہ جو حادثہ ہوا تھا 16 دسمبر کو پشاور میں، جن کے بچے شہید ہوئے، جن کے بچوں کو قتل کر دیا گیا، تو ان کے وارثین کو قرآن مجید نے یہ فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ صبر کریں۔ اللہ تعالیٰ صابرین سے محبت کرتا ہے، واللہ یحب الصابرین، صبر کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وبشر الصابرین، اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی غم پہنچتا ہے، تو وہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ایسے لوگ صبر کرنے والے ہیں، تو صبر کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اجر عظیم سے آپ کو نوازے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں ہیں، بہت ساری برکتیں ہیں، ورحمہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، واولئک هم المہتدون، ایسے لوگ ہی ہیں جو ہدایت کے راستے پر ہیں۔ تو اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے جو انسان صبر نہیں کرتا ان کے لیے کوئی رحمت نہیں ہے، کوئی برکت نہیں ہے، اور ایسے لوگ ہدایت کے راستے پر نہیں ہیں، صحیح راستے پر نہیں ہیں۔ تو ایسے وقت آ جاتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتے ہیں، آزمائش ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے ہم صبر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ جو ہے صبر کا اجر و ثواب رکھا ہے۔
انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کو بے شمار جو ہے ثواب عطا کیا جائے گا، بہت زیادہ، اس کا کوئی شمار نہیں ہے، اس کو بہت زیادہ جو ہے اجر عظیم سے نوازا جائے گا۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو ہے جتنی بڑی آزمائش ہوگی اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس انسان کو اجر عطا فرمائے گا۔ تو وارثین کو ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ صبر کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اجر عظیم سے آپ کو نوازے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔